نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جیلم کے اندر ایک نام نہاد مذہبی سکالر جس کا نام مرزا محمد علی جیلمی ہے، درس قرآن کے نام پر کافی عرصہ سے لوگوں کے اندر غلط عقائد و نظریات کا فروغ کر رہا ہے۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ امت کو علماء سے دور کرنا، علماء پر کیچڑ اچھالنا اور علماء کی خامیاں بیان کرنا، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اور عبارات کو قط و برید کر کے ان سے غلط عقائد نکال کے انہیں علماء کی طرف منسوب کرنا۔ مرزا محمد علی جیلمی وہ اپنے دروس کے اندر کہتا ہے کہ لوگوں، یہ علماء کی روزی جو ہے یہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہذا یہ کبھی بھی آپ کو صحیح مسئلہ نہیں بتلائیں گے۔ یہ اپنے کمیٹی والوں سے ڈرتے ہیں، اگر یہ صحیح مسئلہ بتلا دیں تو ان کو کمیٹی والے فوراً نکال دیں۔ اور اپنے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ قرآن و حدیث کی صحیح تشریح کرنے والا اور قرآن و حدیث کی صحیح مطالب اور معانی کو بیان کرنے والا صرف اور صرف میں ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میری امت میں سے، میرے بندوں میں سے جو ڈرنے والے مجھ سے ہیں وہ علماء ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ اب یہاں پر دونوں باتیں آپ مد نظر رکھیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں ڈرنے والے وہ علماء ہیں، اور مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے کہ نہیں، یہ علماء جو ہیں اپنے روزی کے ڈر سے اور کمیٹی کے ڈر سے کبھی بھی آپ کو صحیح مسئلہ نہیں بتلائیں گے۔ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں نہیں، یہ صرف مجھ سے ڈرنے والے ہیں، اور مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے نہیں، یہ کمیٹی والوں کے ڈر سے صحیح مسئلہ نہیں بتلاتے۔ ایک طرف مرزا محمد علی جیلمی کی بات ہے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی بات ہے۔ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ اللہ رب العزت سچ فرما رہے ہیں یا مرزا محمد علی جیلمی یہ سچ کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، یہ علماء سے امت کو دور کر رہا ہے کہ یہ آپ کو صحیح مسئلہ نہیں بتلاتے، لہذا ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تراجم والی کتابیں بازار کے اندر آ چکی ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں تو کسی مولوی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو علماء کو انبیاء کے علوم کا وارث کہہ رہے ہیں۔ جب انبیاء کے علوم کے وارث علماء ہوئے تو لہٰذا اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اب علماء کے در پر جانا پڑے گا۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ علماء کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ صحیح مسئلہ نہیں بتلاتے۔ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے یا مرزا محمد علی جیلمی جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ مرزا محمد علی جیلمی علماء سے دور کر رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو علماء کے پاس آنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ہمارا اگر علم تم نے حاصل کرنا ہے تو علماء کے پاس آؤ۔ فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ مرزا محمد علی جیلمی سچ کہتا ہے یہ اللہ رب العزت مرزا محمد علی جیلمی سچ کہتا ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیسری بات، مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے کہ میں صرف علماء کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور اگر کوئی اصلاح کی نیت سے مجھ سے بات کرے تو میں اپنی بھی اصلاح کروں گا۔ یہ صرف الفاظ نگاری ہے۔ مرزا محمد علی جیلمی کسی صورت میں بھی اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے بے شمار مرتبہ اس کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ کو اگر کسی مسئلہ کے اندر اشکال ہو تو آپ حل کر لیں، لیکن آج تک مرزا محمد علی جیلمی نے رائے فرار اختیار کی ہے، کبھی بھی سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتا، صرف شہرت چاہتا ہے، وہ اصلاح نہیں چاہتا، صرف اپنا نام چاہتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امور نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ اور یہ نام نہاد مذہبی سکالر قرآن کریم کے تراجم اور حدیث مبارکہ کے ترجمے کو دیکھ کر پھر ان سے غلط معانی نکال کے اور غلط تشریحات نکال کے امت کے سامنے رکھ کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائیو، مرزا محمد علی جیلمی نہ تو عربی گرامر سے واقف ہے اور نہ اصول حدیث سے واقف ہے، نہ اصول فقہ سے واقف ہے، نہ باقاعدہ طور پر کسی مدرسہ کے اندر بیٹھ کر اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اور نہ ہی عربی قواعد اور عربی گرامر کو جانتا ہے۔ حدیث کا نمبر بولے گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرے گا، اور ترجمہ کرنے کے بعد پھر اپنی من چاہی تشریح کر کے علماء پر کیچڑ اچھالے گا۔ ہم آپ کے سامنے مرزا محمد علی جیلمی کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ ایک ایک درس کے اندر کتنی غلطیاں کرتا ہے اور اس کی جہالت کی انتہا کیا ہے۔ اس نے اپنا ایک لیکچر ریکارڈ کروایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں وہ پہلی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ترمذی سے لے کر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے متعلق دعا کی کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے تو اسلام کی دولت سے مالا مار کر۔ تو یہ حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ پھر ساتھ ہی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو مشہور واقعہ ہے، اس مشہور واقعے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ واقعہ ضعیف ہے۔ آپ مرزا محمد علی صاحب کی گفتگو سنیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بھی زبان زد عام ہے اور اس کی بھی تمام روایتیں پکی ضعیف ہیں، صحیح سند سے وہ بات ثابت نہیں۔ جو دلائل النبوہ امام بہیقی کی اس میں بھی موجود ہے اور سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں پر قرآن پاک کو سنا تو اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا، اور بعد میں جب تلاوت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اسلام قبول کیا۔ یہ روایت بھائیو ضعیف ہے۔ اس میں قاسم بن عثمان البصری یہ راوی جو ہے، اس کو خود امام دارقطنی نے فرمایا ہے، جو 4 صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں، المتوفا 382 ہجری۔ بھائیو، یہ واقعہ آپ نے مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی زبان سے سنا۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے اس میں یہ کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے کہ اپنی بہن کے گھر گئے، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت سنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، یہ لفظ استعمال کیا، اسلام قبول کیا۔ یہ روایت بھائیو ضعیف ہے۔ اس میں قاسم بن عثمان البصری یہ جو راوی موجود ہیں، اس کو خود امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، 4 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، المتوفا 382 ہجری، انہوں نے خود فرمایا کہ یہ متروک راوی ہے۔ یہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے الفاظ تھے۔ اس واقعے میں مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے، لہذا یہ واقعہ درست نہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اس چھوٹے سے کلپ میں مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے
کیا جہالتیں دکھلائی ہیں اور کیا کس بیانیہ کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نمبر 1، مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے کہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، دعوت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ لفظ متوجہ نہیں بلکہ متوجہ ہے، بضم المیم، میم کی پیش کے ساتھ، اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے اس کو میم کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ جو بندہ ایک لفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا وہ علماء کی کیا غلطیاں نکالے گا۔ نمبر 2، مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے کہا کہ یہ واقعہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے دلائل النبوہ میں اور امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو سنن دارقطنی کے اندر نقل کیا ہے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کا سن وفات 382 ہے۔ جو دلائل النبوہ امام بہقی کی اس میں بھی موجود ہے اور سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کو خود امام دارقطنی نے فرمایا ہے، جو 4 صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں، المتوفا 382 ہجری۔ بھائی یہ آپ کے سامنے دلائل النبوہ موجود ہے، کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے، دارالاشاعت والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 405 پہ باب نمبر 71 ہے، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ موجود ہے، جلد نمبر 2 میں۔ اس میں 3 اور 4 سند میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مرزا محمد علی جیلمی نے جس سند کا حوالہ دیا وہ نمبر 4 پر ہے، اور اس سے پہلے ایک اور سند ہے نمبر 3 میں۔ اب نمبر 4 والی سند میں تو القاسم بن عثمان البصری موجود ہے، لیکن نمبر 3 میں القاسم بن عثمان البصری موجود ہی نہیں۔ کاش کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب یہ نمبر 3 والی سند بھی دیکھ لیتے تاکہ انہیں پتہ چلتا کہ القاسم بن عثمان البصری تو 3 میں موجود ہی نہیں۔ اس نمبر 3 کی سند میں مرزا محمد علی جیلمی صاحب مجھے القاسم بن عثمان البصری کو نکال کے دکھلا دے۔ یہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی جہالت ہے، 4 میں ہے 3 میں نہیں، اگر بقول ان کے کہ اس واقعے کی تمام روایات ضعیف ہیں، اور اس کی بھی تمام روایتیں پکی ضعیف ہیں، صحیح سند سے وہ بات ثابت نہیں۔ نمبر 3، مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے یہ کہا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی 4 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، اور المتوفا 382 ہجری۔ اس کو خود امام دارقطنی نے فرمایا ہے، جو 4 صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں، المتوفا 382 ہجری۔ اپنی سستی شہرت کو چاہنے کے لیے اور اپنے نام کے لیے کہ میرا نام بلند ہو جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ مجھے محدثین کی تاریخ وفات اور سن وفات تک یاد ہے، انہوں نے کہا جی کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کا سن وفات 382 ہے، حالانکہ یہ آپ کے سامنے سنن دارقطنی موجود ہے۔ اس سنن دارقطنی یہ مکتبہ رحمانیہ لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ اس کے مقدمے میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی ان کا سن وفات 385 ہے، جسے ترجمہ بھی کہا جاتا ہے، مقدمہ اور ترجمہ دونوں کہا جاتا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کی سن وفات 385 ہے، 382 نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی جن کا نام امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی فتوفا 748 ہجری، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، بیروت والوں نے شائع کی ہے اور دارالکتب العلمیہ سے شائع ہوئی۔ اس کی 5 جلدیں ہیں، 5 جلدوں میں سے جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 134 پر علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی بھی امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کا سن وفات 385 بتلاتے ہیں، 382 نہیں بتلاتے۔ نمبر 3، ایک کتاب شائع ہوئی ہے فیصل آباد سے، غیر مقلدین کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مقالات عصریہ، ادارۃ العلوم العصریہ، فیصل آباد سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 88 پر کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کی سن وفات جو ہے وہ 385 ہے، 382 نہیں۔ یہ 3 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان 3 حوالوں سے یہ پتہ چلا
امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سن وفات 385 ہے، 382 نہیں۔ یہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی تیسری جہالت ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سن وفات، اس میں ایک راوی ہے القاسم بن عثمان البصری، اس کو امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود متروک کہا، اور یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے جس راوی کی روایات کو ترک کر دیا گیا ہو، بالکل ناقابل اعتبار راوی ہے۔ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ یہ متروک راوی ہے، اور یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے کسی بھی راوی پر کہ جس کی حدیث سے ترک کر دی گئی ہو، اس سے حدیث نہ لیجیے، بالکل ناقابل اعتبار راوی، وہ مرکزی راوی ہے اس حدیث میں، لہٰذا یہ حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنن دارقطنی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 93 پر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ موجود ہے۔ سنن دارقطنی، اس کی حدیث نمبر ہے 435 جو مکتبہ رحمانیہ والوں نے شائع کی ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا نمبر ہے 441۔ باب ہے باب فی النہی محدث عن مس القرآن، کہ ناپاک آدمی کیا قرآن کریم کو چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا، یعنی ناپاک آدمی کے قرآن کریم کو نہ چھونے کے بیان میں۔ اس میں امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے خود نیچے نقل کیا ہے القاسم بن عثمان البصری کے بارے میں، لیس بقوی، گویا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے القاسم بن عثمان البصری کو متروک نہیں کہا، بلکہ القاسم بن عثمان البصری کو لیس بقوی کہا ہے۔ یہ متروک کہنا مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی اپنی اختراع ہے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی جیسے عظیم محدث پر جھوٹ ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب لسان المیزان، اس کو شائع کیا ہے المتوفہ 852 ہجری۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کا سن وفات 852 ہجری ہے۔ اس کتاب کو شائع کیا دارالبشائر الاسلامیہ والوں نے اور بیروت اللبنان والوں نے۔ دارالبشائر الاسلامیہ نے اس کتاب کو 10 جلدوں میں شائع کیا، اور بیروت اللبنان والوں نے اس کتاب کو 7 جلدوں میں شائع کیا۔ دارالبشائر الاسلامیہ کی جلد نمبر 6 میں اور بیروت اللبنان والوں کی جلد نمبر 4 کے اندر دارالبشائر کا صفحہ نمبر 376 اور بیروت والوں کا صفحہ نمبر 463، اور دارالبشائر الاسلامیہ ان کا نمبر ہے 6120 اور بیروت والوں کا نمبر ہے 1434۔ اس میں القاسم بن عثمان البصری کے متعلق 5 محدثین کے اقوال نقل۔ نمبر 1 امام بخاری، نمبر 2 امام عقیلی، نمبر 3 امام ابن حبان، نمبر 4 امام دارقطنی، اور نمبر 5 امام اسحاق رحمہ اللہ تعالی۔ ان 5 محدثین میں سے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا لہو احادیث لا یتابع علیہا۔ نمبر 2 امام عقیلی نے فرمایا کہ لا یتابع علی حدیثہ۔ نمبر 3 ابن حبان کا قول نقل ہے کہ ذکرہ ابن حبان فی الثقات۔ نمبر 4 امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل ہے لیس بقوی۔ بھائیو، ان چار محدثین کے ان 4 اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام بخاری نے فرمایا کہ ان کی حدیث پر متابع نہیں ہے، اور امام عقیلی رحمہ اللہ تعالی نے بھی یہی بات کہی۔ اب امام دارقطنی اور ابن حبان، امام دارقطنی نے فرمایا لیس بقوی، اور ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے ان کو ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ گویا کہ ایک محدث کہتا ہے لیس بقوی اور دوسرا محدث کہتا ہے نہیں، یہ ثقہ راوی تھے۔ اب ان 2 محدثین کی جرح آ گئی، ایک کہتا ہے صحیح تھے، دوسرا کہتا ہے لیس بقوی، کبھی نہیں تھے۔ بھائیو، یہاں بھی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے جو جرح نقل کی ہے وہ لیس بقوی کی ہے، متروک نہیں کی۔ تو ان 2 حوالوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے القاسم بن عثمان البصری کو متروک نہیں کہا، بلکہ القاسم بن عثمان البصری کو امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے
लैसा बिकविय्यिन कहा है कि ये मतरूक कहना और उसकी निस्बत इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह ताला की तरफ करना या तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब की जहालत है या इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह ताला जैसे अजीम मुहद्दिस पर बोतान और झूठ है। नंबर 5, अब ये जो लैसा बिकविय्यिन की जरा है, इस जरा की इंदल मुहद्दिसीन क्या हैसियत है? क्या इस जरा की वजह से मुहद्दिसीन के नज़दीक हदीस को रद्द किया जाता है या नहीं किया जाता? हदीस को कबूल किया जाता है या नहीं किया जाता? अब हम मुहद्दिसीन के उसूल की रोशनी में ये बात देखेंगे कि आया मुहद्दिसीन इस जरा को किस नज़र से देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब से। मिर्ज़ा साहब, आप दावा तो करते हैं उसूल मुहद्दिसीन का, मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये बतला दें कि मुहद्दिसीन के नज़दीक हदीस को रद्द करने और कबूल करने की शराइत कितनी है और किन शराइत की बिना पर सनद के ज़ईफ़ होने के बावजूद भी मतन को कबूल कर लिया जाता है? किन शराइत की बिना पर सनद के ज़ईफ़ होने के बावजूद भी मतन को कबूल कर लिया जाता है? ये उसूल मुहद्दिसीन अब आपने मुझे बतलाने हैं और इंशाअल्लाह ताला आप उसूल मुहद्दिसीन न जानते हैं न उसूल मुहद्दिसीन को आप क़यामत तक बयान फरमा सकते हैं। ये इस जरा को अब उसूल मुहद्दिसीन की रोशनी में देखना है कि मुहद्दिसीन इसके मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं। ये नूरुल अनवार उसूल की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 192 पर मकतबा रशीदिया कोयटा से ये किताब शाया हुई है। इसके सफ़ा नंबर 92 पर मुहद्दिसीन का एक कायदा नकल है कि अत्तानुल मुबहमु मिन आइम्मतिल हदीसी ला यजरहुर रावी, के मुहद्दिसीन पर जो मुबहम अंदाज से जरा की जाती है, ताने मुबहम जिसे कहते हैं, इसे जरा नहीं कहा जाता। इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदा दूसरे को कहता है तू चोर है, लेकिन उसके चोर होने की वजूहात को बयान नहीं करता कि भाई मैंने इसको चोर कहा है तो क्यों कहा है। किसी आदमी के दूसरे को चोर कहने से वो दूसरा चोर नहीं हो जाता जब तक वाक़अतन उसने कोई चोरी न की हो। हाँ, उसने चोरी की हो तो फिर उसको चोर कहना दुरुस्त है। किसी आदमी के दूसरे आदमी को चोर कहने से वो चोर नहीं बन जाता। एक बंदा दूसरे को कहता तू डाकू है, लेकिन ये बयान नहीं करता मैंने इसको डाकू क्यों कहा है, तो आया इसके कहने से वो डाकू बन जाएगा? नहीं, जब तक उस डाकू के कहने की वजह को बयान नहीं करेगा कि मैंने इसको डाकू कहा है तो क्यों कहा है। हाँ, अगर वो ये बात बयान कर दे भाई मैंने इसे चोर इसलिए कहा, इसने फलां मुकाम पर चोरी की है, मैंने इसको डाकू इसलिए कहा, इसने फलां मुकाम पर डाका डाला है। अब इस बंदे को चोर कहना भी दुरुस्त है, इस बंदे को डाकू कहना भी दुरुस्त है, क्योंकि उसने चोरी की वजह भी बयान कर दी, चोर कहने की वजह भी बयान कर दी और डाकू कहने की वजह भी बयान कर दी कि चोर इसलिए कहा कि फलां मुकाम पर चोरी की और डाकू इसलिए कहा कि इसने फलां मुकाम पर डाका डाला। तो इसी तरह मुहद्दिस ये कहते हैं अगर किसी पर ताने मुबहम लगाया जाए, मुबहम अंदाज से उसे ये फलां कोई लफ्ज़ कह दें, उस मुबहम अंदाज से उस पर जो जरा की जाएगी वो कबूल नहीं की जाएगी। आगे उसकी मिसालें बयान की। फरमाया हाज़ल हदीस मजरूहन कह देना या मुनकरुन कह देना या इसकी मिसल कोई और लफ्ज़ कह देना। फरमाया इसकी वजह से हदीस को रद्द नहीं किया जाएगा, फ़युअमलु बिही, उस हदीस पर अमल किया जाएगा। हाँ, इल्ला इज़ा वक़अ मुफ़स्सरन, जब जरा मुफ़स्सर कर दे और वो जरा भी कैसी हो, बिमा हुआ जरहुन, और वो जरा भी हो और मुत्तफ़क़ुन अलैहि, और मुत्तफ़क़ुन अलैहि जरा हो, तो फिर जाकर उसकी हदीस को रद्द किया जाएगा, वरना उसकी हदीस को रद्द नहीं किया जाएगा। मिर्ज़ा साहब, ये मुहद्दिसीन का कायदा है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया, जिसे आपको पता ही नहीं था। इसके अलावा एक और किताब है अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़्फ़ा 911, उनकी किताब ये तदरीबुर रावी आपके सामने मौजूद है। ये कदीमी कुतुबखाना मुकाबल आराम बाग कराची से ये किताब छपी है। इसके सफ़ा नंबर 269 पर इमाम जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह ताला ने सिफ़त मन तुक़बल रिवायतहु, कि उस आदमी की सिफ़ात जिसकी रवायत को कबूल किया जाएगा, यानी किन सिफ़ात की बिना पर रावी की रवायत को कबूल किया जाता है और किन सिफ़ात की बिना पर उसकी रवायत को रद्द कर दिया जाता है। ये मुस्तकिल इमाम जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह ताला ने बाब बांधा है।
اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی الرابع نمبر 4 پہ نقل کرتے ہیں یقبل التعدیل من غیر سببہ علی الصحیح المشہور، مشہور اور صحیح قول کے مطابق تعدیل جو ہوتی ہے وہ بغیر سبب کے بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے یہ نیک آدمی ہے، اب پوچھا نہیں جائے گا اس نے نیکی کیوں کی ہے، بس نیک کہہ دیا وہ قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن کہا یہ برا آدمی ہے تو برے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا یقبل الجرح الا مبین السبب، لیکن جرح جب کی جائے گی تو جب تک اس کی اسباب کو بیان نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک اس کی جرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں بھائی اچھا آدمی ہے تو وہ قبول کر لی جائے گی، لیکن اگر کسی کو کہتے ہیں یہ برا آدمی ہے تو اس کے برا ہونے کو قبول نہیں کیا جائے گا الا مبین السبب ہی، جب تک مبین السبب ہی، جب تک اس کے سبب کو بیان نہیں کر دیتا کہ میں نے اس کو برا کہا ہے تو برا کہنے کی کیا وجہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک جرح کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، لأن الناس مختلفون فی اسباب الجرح، لوگ جرح کے جو اسباب ہیں وہ مختلف ہیں۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایک چیز کو جرح کہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ لیسا بجرح فی نفس الامر، نفس امر میں یعنی حقیقتاً وہ جرح نہیں ہوتی۔ فلا بد من بیان سبب ہی، ضروری ہے اس کے سبب کو بیان کرنا، لینظر تاکہ دیکھا جائے حل ہوا قدح او لا، کیا یہ جرح ہے یا جرح نہیں ہے۔ اگر جرح ہوگی تو قبول کی جائے گی، اگر جرح نہیں ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر 3 مثالیں بیان کی، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی، کہ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی ایسے راوی کہ جن پر لوگ جرح کرتے تھے لیکن جرح مبہم ہوتی تھی، تو فرمایا کہ ان کی روایات کو یہ محدثین قبول کر لیتے تھے، جس سے یہ پتہ چلا کہ جرح مبہم ان محدثین کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے راوی کی روایت کو رد نہیں کیا جائے گا۔ پھر تینوں مسائل نقل کرنے کے بعد صفحہ 269 پر کہتے ہیں کہ وذالک دال علی انہم ذهبوا الی ان الجرح لا یثبت، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جرح ثابت ہی نہیں، الا اذا فسر سببہ، مگر جب تک اس کے سبب کو بیان نہ کر دیا جائے۔ پھر آگے جا کر اس سے بھی بڑی بات کہہ دی، اگر کوئی بندہ کسی کو کذاب کہے، کہتا فلان کذاب، فلاں کذاب ہے، فرمایا لا بد من بیانہ، ضروری ہے اس کے سبب کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ بھائی یہ کذاب ہے تو کیوں کذاب ہے، کیوں؟ اس لیے لأن الکذب یحتمل الغلط، یہ کذب یہ غلطی کے معنی کا احتمال بھی رکھتا ہے اور غلطی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ مرزا محمد علی صاحب، یہ کذب کا لفظ غلطی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، محدثین کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ دیکھ لیں۔ محدثین فرماتے کاذب ابو محمد، یہاں کاذبہ غلطی کے معنی میں ہے، تو کذاب جیسی جرح کو محدثین فرماتے ہیں جب تک اس کے سبب کو بیان نہ کر دیا جائے اس وقت تک کذاب جیسی جرح بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور شرط یہ کہ متفق علیہ ہو۔ یہاں تو ایک راوی کہتا ہے کہ ثقہ ہے اور دوسرا لیس بقوی کہتا ہے، یا تو تعارض واقع ہو گیا، متفق علیہ جرح رہی نہیں، تو لیس بقوی والی جرح یہ جرح مبہم ہے، اور جرح مبہم کے متعلق میں نے کہہ دیا محدثین کا قاعدہ ہے کہ جرح مبہم کی وجہ سے محدثین حدیث کو رد نہیں کرتے، بلکہ جرح مبہم کے باوجود بھی اس راوی کی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، فیعمل بھی، اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ مرزا صاحب، میں نے آپ کے سامنے اصول محدثین کی روشنی میں یہ بات عرض کر دی، اب آپ خود دیکھ لیں، جس واقعے کو آپ نے القاسم بن عثمان البصری کی وجہ سے رد کیا تھا، محدثین تو اس واقعے کو قبول کر رہے ہیں، اور محدثین تو کہتے ہیں کہ یہ جرح مبہم ہے، اور جرح مبہم عند المحدثین قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں نے اس لیکچر میں آپ کی 5 باتیں عرض کی۔ نمبر 1، مرزا محمد علی جیرمی صاحب نے یہ کہا لفظ متوجہ، حالانکہ لفظ متوجہ ہوتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، آپ نے کہا دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا، حالانکہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے القاسم بن عثمان البصری کی سند کے علاوہ دوسری سند سے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ نمبر 3، آپ نے کہا امام دارقطنی کا سن وفات 382 ہے۔ میں نے آپ کو بتلا دیا کتابوں کے حوالے سے
کہ امام دارقطنی رحمہ تعالی کا سن وفات 385 ہے، 382 نہیں۔ اور نمبر 4، آپ نے کہا امام دارقطنی نے القاسم بن عثمان البصری کو متروک کہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اور کتابوں کے حوالے بھی دے دیے، ابن حجر اسقلانی کا بھی اور امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کا بھی، کہ امام دارقطنی نے بھی اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے جو امام دارقطنی کا قول نقل کیا، دونوں نے یہ کہا لیس بقوی جن کہا ہے، متروک نہیں کہا یہ۔ اور نمبر 5، یہ جرح مبہم ہے، یہ آپ کی جہالتیں اور آپ کی امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی جیسے عظیم محدثین اور اصول محدثین پر بہتان بازیاں ہیں۔ فیصلہ آپ کی عدالت میں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آیا صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔